السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پیچھے کافی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں کافی کچھ رہ جاتا ہے، تو ہم مجموعی طور پہ ذکر کر دیتے ہیں جتنے بھی عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو ان عیبوں کو اکٹھا ہم بتا رہے ہیں۔ تقریباً 16 قسم کے ایسے عیب دار جانور ہیں، یا ایسے عیب ہیں جانوروں کے اندر 16 قسم کے جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عیب ہوں گے تو وہ ان کی وجہ سے قربانی جائز ہوگی، کراہت ہو سکتی ہے لیکن قربانی ان کی جائز ہوگی۔ تو یہ 16 کون کون سے عیب ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اندھا پن، اندھا ہونا یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایسا کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ لنگڑا، یعنی ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جس کے کان، دم یا پھر چکی تہائی سے زیادہ کٹے ہوں، یعنی اگر اس کے کان ہے تو کان کے 3 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ اس کا کٹا ہے تو پھر تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہے، یعنی تھوڑا بہت کٹا چل جائے گا تہائی تک، اور تہائی سے زیادہ کٹا ہے، چاہے وہ کان ہے، چاہے دم ہے یا چکی ہے، تو تہائی سے زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایسا جانور جس کے دانت نہیں ہیں، یعنی اس کے دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھانا بھی نہیں، چارہ بھی نہیں کھا سکتا، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر دانت نہیں ہے لیکن چارہ کھا سکتا ہے تو وہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اگر اس کے دانت نہیں ہیں اور وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر چارہ کھا سکتا ہے تو چاہے دانت نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے ایسا جانور کہ جس میں جنون ہو، یعنی پاگل پن ایسا ہے کہ وہ چارہ نہیں کھاتا، ایسا پاگل جانور جو چارہ بھی نہیں کھاتا، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایسا جانور جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، اور اس میں بکری کا 1 تھن اور گائے اس کے 2 تھن کٹے ہوں یا پھر خشک ہوں، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جڑ تک سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کاٹا گیا ہے، جڑ تک کاٹا گیا یا ٹوٹا ہوا سینگ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر جڑ تک نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز، یعنی تھوڑا سینگ کاٹ لیا، آدھا کاٹ لیا یا آدھے سے زیادہ، جڑ تک نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے پیدائشی کان نہیں ہے جانور کے، یا پھر 1 کان نہیں ہے پیدائشی طور پر، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ چھوٹے کان ہیں تو ان کی جائز ہے، لیکن اگر کان نہیں ہے یا 1 کان نہیں ہے پیدائشی طور پر تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی جانور کی، یعنی اس جانور کی نظر کمزور ہے اور تہائی سے زیادہ کمزور ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر تہائی سے کم کمزور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ کراہت کے ساتھ ہو۔ اسی طرح سے اگر ناک کٹی ہوئی ہے جانور کی، ناک کٹی ہوئی جانور کی ہے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جانور کا دودھ علاج کے ذریعے سے خشک کر دیا گیا، ایک تو ویسے ٹھنڈا پانی وغیرہ ڈال کے خشک کر دیتے ہیں، اور ایک ہے علاج کے ذریعے سے، یعنی دوائی ٹیکے وغیرہ سے جانور کا دودھ خشک کرنا۔ تو اگر علاج کے ذریعے سے جانوروں کا دودھ خشک کر دیا گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامات پائی جاتی ہیں، خنثی جانور، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس میں نر اور مادہ دونوں علامات پائی جائیں۔ اسی طرح سے جلالہ جانور، یعنی ایسا جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہے، یعنی ایسا جانور جو صرف گند ہی کھاتا ہے، غلیظ کھاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 16 قسم کے ایسے عیب ہیں جانوروں کے اندر، اگر پائے جائیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اس کے علاوہ کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے جو چھوٹا موٹا ہے تو اس میں قربانی آپ کی جائز ہے، کراہت ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ اس میں، لیکن قربانی آپ کی جائز ہوگی۔ اور یہ 16 باتیں جو آپ کو بتائی ہیں، یہ عیب اگر جانور کے اندر ہوں گے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کو آپ بہار شریعت جلد نمبر 3 کے اندر، در مختار کے اندر، رد المختار کے اندر، اور فتاوی عالمگیر جلد نمبر 8 کے اندر تفصیل سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔